السلام علیکم۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام چینلز اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے شوہر کی ہے جسے اپنے خاندان کی خوشحالی کے لیے پردیس جانا پڑتا ہے، اور وہ بیوی جسے اس کا انتظار نہ کرنے کی سزا دونوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ جاوید ایک دیانتدار اور محنتی انسان تھا۔ اس کی شادی عائشہ نامی لڑکی سے ہوئی تھی جو بے حد خوبصورت، جوان اور ذہین تھی۔ دونوں کے درمیان محبت بہت تھی اور وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جاوید کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا واحد سہارا عائشہ اور اس کے بچے تھے۔ جاوید کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے، اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جاوید سخت محنت کرتا تھا۔ جاوید کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے بچوں کو بہتر مستقبل فراہم کرنا تھا۔ وہ ایک معمولی نوکری کرتا، لیکن اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کے خواب پورے کر سکے۔ دوستوں کے مشورے پر جاوید نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر کے ملک جا کر کام کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے اور اپنے بچوں کے لیے بہتر زندگی مہیا کر سکے۔ عائشہ کو پہلے تو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے جاوید سے کہا کہ وہ ان کے بغیر کیسے رہے گی۔ جاوید نے اسے تسلی دی کہ یہ سب ان کی خوشحالی کے لیے ہے، اور وہ ہر 3 سے 4 ماہ بعد چھٹی پر گھر آیا کرے گا۔ عائشہ نے بالآخر اس فیصلے کو قبول کر لیا، کیونکہ اسے بھی اپنے بچوں کی بہتری کی فکر تھی۔ جاوید کو پردیس گئے چند مہینے گزر گئے۔ وہ باقاعدگی سے پیسے بھیجتا تھا اور فون پر بات بھی کرتا تھا، لیکن عائشہ کے دل میں ایک خالی پن پیدا ہو گیا تھا۔ وہ جاوید کی غیر موجودگی میں خود کو اکیلا اور بے سہارا محسوس کرنے لگی۔ اس کے گھر کے کام کاج اور بچوں کی ذمہ داریوں نے اسے تھکا دیا تھا۔ شروع میں تو اس نے صبر کا دامن تھامے رکھا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا اس کی تنہائی اور بڑھتی گئی۔ عائشہ کے محلے میں فرحان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو عمر میں عائشہ سے کچھ چھوٹا تھا۔ وہ اکثر عائشہ کے گھر کا کوئی کام کرنے کے بہانے آتا۔ پہل تو عائشہ نے اس کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان باتیں بڑھتی گئیں۔ فرحان خوش اخلاق تھا اور عائشہ کی ہر بات میں دلچسپی لیتا تھا، جس کی وجہ سے عائشہ اس کی طرف مائل ہونے لگی۔ ایک دن جب فرحان عائشہ کے گھر آیا تو اس نے عائشہ سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ عائشہ نے پہلے تو اس کی بات کو مذاق سمجھا، لیکن فرحان نے اسے یقین دلایا کہ وہ سنجیدہ ہے۔ عائشہ کے دل میں جاوید کے لیے محبت موجود تھی، لیکن جاوید کی مسلسل غیر موجودگی نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ فرحان کے الفاظ اور جذبات نے عائشہ کو اپنی جانب کھینچ لیا اور دونوں کے درمیان غیر اخلاقی تعلقات کا آغاز ہو گیا۔ جاوید اپنی محنت اور مشکلات میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے اپنے گھر والوں کی بہت یاد آتی تھی، لیکن وہ اپنی قربانیوں کو ایک مقصد کے ساتھ جوڑ کر خود کو تسلی دیتا۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد جاوید کو عائشہ کے رویے میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ پہلے تو وہ فون پر بات کرنے کے لیے بے چین رہتی تھی، لیکن اب اکثر فون کالز مختصر ہو جاتی ہیں اور عائشہ کا لہجہ سردرد ہوتا جا رہا ہے۔ جاوید نے اس معاملے پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور اسے عائشہ کی تھکن یا بچوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے سمجھا۔ لیکن جب جاوید چھٹی پر گھر آیا تو اسے اندازہ ہوا کہ بات کچھ اور ہے۔ عائشہ کا رویہ مزید عجیب ہو گیا تھا اور وہ جاوید سے دور دور رہنے لگی۔ ایک دن جاوید نے عائشہ کے موبائل فون میں ایک پیغام دیکھا جو فرحان نے بھیجا تھا۔ پیغام میں محبت بھرے الفاظ تھے اور جاوید کو یقین ہو گیا کہ عائشہ کے کسی اور سے تعلقات ہیں۔ اس کے دل میں گویا ایک چوٹ سی لگی۔
وہ رات بھر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگلے دن جاوید نے عائشہ سے اس بارے میں بات کی۔ پہلے تو عائشہ نے انکار کیا، لیکن جب جاوید نے اسے پیغام دکھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ جاوید نے غصے سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ عائشہ نے اپنے سر کو جھکا لیا اور آہستہ سے کہا، ہاں، میں نے غلطی کی ہے۔ جاوید کے لیے یہ لمحہ بہت مشکل تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دی تھی، لیکن عائشہ نے اس کی قربانی کی قدر نہیں کی۔ جاوید نے عائشہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اس بات کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے اعتماد کو توڑا۔ عائشہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جاوید نے اپنے بچوں کی ذمہ داری خود سنبھالی اور پردیس چھوڑ کر اپنے ملک میں واپس آ گیا۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور کوشش کی کہ ان کی پرورش میں کوئی کمی نہ ہو۔ یہ کہانی اس بات کا سبق دیتی ہے کہ رشتوں میں اعتماد، محبت اور وفاداری کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر کوئی رشتہ اعتماد کے بغیر ہو تو وہ دیرپا نہیں ہوتا، وہ وقتی جذبات اکثر زندگی بھر کی ندامت کا سبب بن جاتے ہیں۔